بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا عزیزو السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ نے لامحدود کائنات پیدا فرمایا۔ جب سے انسان پیدا ہوا ہے اس تحقیق میں لگا ہے کہ یہ کائنات کب پیدا ہوئی اور کب ختم ہونے والی، اور اس تحقیق میں وہ جتنا سائنسدان آگے جاتے ہیں مزید الجھ جاتے ہیں، کیونکہ اس کی وسعت جو ہے وہ ختم ہونے والی نہیں۔ اور ان مخلوقات میں سب سے اونچا مخلوق انسان ہے، اور انسان کا معنی نسیان سے نکلا ہے، اور نسیان معنی بھول۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں، دی ہیں، اور ان نعمتوں کا اگر ہم وقت پہ قدر کریں تو ہمارے لیے یہاں کا بھی فائدہ اور آخرت کا بھی، کیونکہ انسان آخرت لے پیدا فرمایا ہے۔ یہاں اس کی عارضی ہے، جیسے ریلوے اسٹیشن میں آدمی کسی بس کے اڈے میں کھڑا ہوتا ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ آگے منزل مقصود ہمارا جنت الحمدللہ ہے، اور انشاءاللہ ہم کل مگوئے ہیں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ ضرور وہاں لے جائیں گے۔ ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے انعامات میں یہ انسان نسیان بھول جو ہے یہ بہت بڑی انعام ہے۔ ظاہراً تو اس کے لیے کوشش کی جاتی ہے، اس کو ڈائمنشیا کہتے ہیں، اور تحقیق لگا ہے کہ کس طرح اس کا علاج کیا جائے تاکہ آدمی بھولے نہ۔ جس طرح بدن میں اور اعضاء کمزور ہوتے ہیں تو جہاں دماغ میں بھول والے جو سل ہے وہ بھی کمزور ہو جاتے ہیں، اور یہ اللہ کا انعام ہے۔ جو آدمی نہیں بھولتا اور بوڑھا ہو جائے تو اس کو اپنے پچھلے زیادتیاں یا اس پر زیادتیاں ہوئی یا اس نے کس پہ کی ہے یا برائیاں کی ہیں وہ سارے یاد آتی رہے گی، اور وہ ڈپریشن میں جائے گا، پریشانی میں جائے گا، کوئی حل اس کے پاس نہ ہوگا، تو وہ بی پی کا مریض ہوگا۔ ہائپر ٹینشن مطلب اس کو بہت زیادہ ٹینشن ہوگا۔ مگر جس کو اللہ تعالیٰ نے بھول کی بیماری لگائی ہے اور یہ آخر میں بہت سے لوگوں کو لگ جاتی ہے، جیسے مجھے بھی لگی ہے، تو یہ اللہ کی نعمت جانو تاکہ آپ کوئی چیز یاد نہ رکھ سکے۔ اور کچھ نعمتیں، بہت سی نعمتیں ایسی ہیں جب انسان کے پاس وہ نعمتیں ہوتی ہیں تو وہ فکر نہیں کرتا، اس سے لاپرواہ ہوتا ہے۔ پھر جب چھن جاتی ہے پھر افسوس کرتا ہے۔ جیسے جوانی کی نعمت ہے، وہ اپنی مرضی سے سب کچھ کرتا ہے، فخر کرتا ہے اور چھلانگے مارتا ہے، وہ کہتے ہیں میرے جیسے کوئی طاقتور نہیں۔ جب بڑھاپا آ جاتے ہے وہی پہلوان آدمی کسی کے قابل نہیں ہوتا کسی کام کے، حتیٰ کہ وہ اپنے پیشاب وغیرہ بھی کنٹرول نہیں کر سکتا، اور پھر افسوس کرتا رہتا ہے کہ کاش میں اس جوانی کو اچھے کام میں لگاتا۔ اس طرح دولت اللہ کو کسی کو دی ہے، اس کو صحیح استعمال نہیں کرتا، برائیوں میں لگاتا ہے، خیرات زکوٰۃ نہیں دیتا، صدقہ نہیں دیتا، کسی کے ساتھ بھلائی نہیں کرتا۔ جب اسے کسی وجہ سے وہ چھن جاتی ہے تو پھر افسوس کرتا ہے، ہاتھ ملتا ہے کہ افسوس میں اس وقت کچھ کرتا، مگر افسوس سے کچھ نہیں بنتا۔ اور پھر صحت ہے، آدمی صحت مند ہوتا ہے، دوڑتا ہے، بھاگتا ہے، ساری دنیا کے ہر کام کرتا ہے۔ اور پھر ہمارے جیسے جو بڑھاپے میں چلا جاتے ہیں وہ نماز بھی جو ہے کرسی میں پڑھتا ہے، پڑھ بھی نہیں سکتا، اور سارے اعضاء انتہائی دردناک ہو جاتے ہیں، درد دیتے ہیں اس کو۔ تو خوش قسمت وہ ہے جو جوانی میں توبہ کرے، اللہ کو راضی کرے۔ تو اسی طرح بھائی یہ انسان جو ہے اللہ نے اس کو موقع دیا ہے، اور موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اللہ نے فرمایا کہ میں نے انسان کو، سارے اس میں شامل ہے، بہت کمزور پیدا کی ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہزاروں لاکھوں سالوں سے یہ سمندر ہے، یہ پہاڑ ہیں، اسی حال میں ہیں، درخت ہے 100 ہزار سالوں کے ہیں، اور ایسے مکانات ہیں، ایسے ٹیلے ہیں، مگر انسان جو ہے سب سے کمزور ہے۔ کوئی پتہ نہیں چلتا پھرتا، بس سانس نکل گیا، اور پھر کوئی کہتے کل میں نے دیکھا، کوئی کہتے سو نماز میں دیکھا کہ خوش قسمت ہو،
کوئی کہتا ہے میں سے ابھی ملا تھا، گھر جا رہا تھا. بس بھائی یہی انسان کا حال ہے. تو اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کل کے لیے آج تیاری کرنی ہے. اور کل کب ہے؟ بس جب آنکھیں بند ہو جائیں، اور اس کے بعد پھر کوئی تیاری کا موقع نہیں. اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے. جو زندہ ہے وہ خوش قسمت ہیں. جلدی جلدی اللہ کو راضی کرے، استغفار کرے، اور جتنی گناہ کی ہے اللہ سے معافی مانگتا رہیں. وما علینا الا البلاغ.